السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ 45 ایپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں۔ رائٹر اسمرا مرزا، ناول رخ نشیں۔ تو آج کی ایپیسوڈ بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے اور شاکنگ بھی۔ تو پہلے ہم کس کی طرف چلتے ہیں، پھر باقی باتیں کریں گے۔ تو سب کام چھوڑ دیجیے اور کس پر اور سن لیجیے۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ زینو کو بجلی کی رفتار سے حویلی کے اندر آتا اور سیڑھیوں کی طرف جاتا دیکھتی آئی جان اور سعدیہ بھی حیرت سے کچن میں کھڑی مسکرا دیں، جبکہ میشی اوزان کے پاس ہی تھی اور تبھی اوزان کو رعایت ملی، ورنہ قول کے آگے اس بندے نے جو اسے گور کر روکا، اس پر آج وہ اوزان کا گلا دباتی۔ اتنے ڈاؤن کیوں ہو گئے آپ اوزو؟ مجھے تو پہلے ہی فکر ہو رہی تھی آپ کے بے وقت سونے پر۔ ادھر دیکھیں، بہن بھائیوں کو ساتھ دیکھے زینو اندر نہ گئی بلکہ دروازے کے باہر ہی رک گئی، جسے ان دو کے بیچ جانا کچھ مناسب نہ لگا۔ ٹھیک ہوں میرا بچہ، تمہیں تو پتہ ہے موسم آج کل کتنا عجیب ہے، کبھی ٹھنڈ اور کبھی تیز ہوائیں، اور تمہارا وضو ہے بھی بہت سینسٹیو۔ آئی جان کو مت بتانا، سیکرٹ ہے ہمارا۔ وہ اس کو ساتھ لیتا وہیں کاؤچ پر بیٹھا، پر اوزان کو جو جھٹکا لگا تھا اس کے اثرات اس کے وجیح چہرے پر بہت شدید اثر کیے ہوئے تھے، اور میشی نے اپنی ملائم ہتھیلی اوزان کے گال سے جوڑے، سر اس کے سینے سے ٹکایا تو زینو نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ اوزان کی نظر بے اختیار زینش پر گئی تو اپنا ہاتھ بڑھائے وہ اسے جیسے اندر بلا رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اتنی محبت بھری نظروں کو رد نہ کر سکی اور مسکرا کر کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ ایک شرط پر نہیں بتاؤں گی، اگر زینو بھابھی آپ کو بہت سارا پیار کر کے ٹھیک کر دیں تو۔ مشائم کی اس درجہ کھلی ڈھلی فرمائش پر اوزان نے شریر سی نظر واپس ساکت ہوتی زینو پر ڈالی، جس کا چہرہ حفت سے گلابی ہو کر رہ گیا۔ اسی نے پیار کر کے ٹھیک کیا ہے تمہارے وضو کو، بالکل فٹ بھی یہی کرے گی، تم پریشان مت ہو۔ اوزان کے یوں میشی کے سامنے بولے جاتے بے باک الفاظ پر زینش نے گھبرا کر نظر ادھر ادھر گھمائی اور اس سے پہلے کمرے سے بھاگتی میشی کی آواز پر رکی۔ رکیں زینو بھابھی، میرے وضو کو پیار کریں، میں جا رہی۔ وضو جب آپ ٹھیک ہو گئے تو مجھے آج واپس ڈراپ کر آئیں، اچھا نہیں لگتا کہ المان گئے اور میں نے بھی مہک کے ڈیرا ڈال لیا۔ اب ایک ہی بار دینو کی مایوں پر آؤں گی، تب تک مجھے فل پیپرز کی تیاری کرنی ہے اور کیپٹن کے دیے ٹاسک بھی پورے کرنے ہیں۔ اوکے؟ مشائم نے فوری اٹھ کھڑا ہوتے اوزان کی گال کی اور جھک کر پیار کیا، جس پر وہ دونوں ہی میشی کی سمجھداری پر مسکرائے۔ ٹھیک ہے میرے بچے، جیسا تم چاہو، میں بھی بس ابھی ایک اہم کام سے نکلنے والا ہوں، تمہیں بھی ڈراپ کر دوں گا، جاؤ ریڈی ہو جاؤ۔ اوزان نے اس کا ہاتھ پکڑے پیار سے چوما، جس پر وہ فوری سر ہلاتی، جاتے جاتے زینو کو بھی گلے لگتی، اس کے کان کی اور شرارت کے سنگ جھکی۔ وضو آپ کے حوالے زینو، میری سفارش پر تھوڑے ایکسٹرا ہگز اور کسز پلیز۔ اوزان نے نند بھابھی کی کھسر پھسر سنی ہو نہ ہو، زینش کے چہرے پر چھلکتی سرخی سے ضرور بھانپ گیا کہ یہ آفت میشی اس کے کان میں کیا کہہ کر گئی ہے۔ تبھی تو میشی کے جاتے ہی وہ اپنی جگہ سے اپنے مہکتے سراپے اور وقار و اعتماد کے سنگ اٹھا، جسم میں اب بھی درد کا اثر باقی تھا۔ زینو نے گھبرا کر نظر فوراً جھکائی آئی تو وہ اوزان کا گلا دبانے، مگر اب اپنی سانس سینے سے لپٹتی محسوس ہوئی۔ پیار کرو نا زینو، مجھے ٹھیک ہونا ہے۔ معصومانہ سا چہرہ لیے دبی دبی شرانگیز متبسم کیفیت میں ہمار انڈیلے تو اپنی فرمائش سے زینو کو نرمی سے جکڑے بے جان کر گیا۔ سر نہ توڑ دوں آپ کا؟ اپنی ان آنکھوں سے کیوں اشارہ کیا آپ نے؟ میں اس کنول چڑیل کا گلا دبا دیتی، اس نے ہمت کیسے کی آپ کی جان لینے کی؟ فوری اس کے دونوں ہاتھ پہلوؤں سے ہٹائے وہ غرائی، جبکہ اوزان نے بھی اس کے غصے کے پیش نظر فوری سنجیدگی اختیار کی، اس لیے کہ وحشیوں سے اپنا دامن بچانے کی ہر ممکنہ کوشش کرنی چاہیے جب آپ کے پاس زخم کا اتنا خوبصورت مرہم موجود ہو۔ یہی عقل مندی کا تقاضا ہے، مجھے زندہ سلامت دیکھ کر اسے جو آگ لگے گی، فی الحال اتنا بدلہ کافی ہے، ابھی اس کی رسی دراز ہے، ابھی کہ جاؤ کا وقت نہیں آیا۔ وہ اوزان کے اس قدر پرسکون ہونے پر ہرگز ٹھیک نہ تھی، جس تکلیف سے وہ گزرا کوئی اور ہوتا تو ابھی ہلنے کی بھی سکت نہ رکھتا یا شاید مر چکا ہوتا، لیکن اس کے باوجود اوزان کے ایسے جواب زینو کی آنکھ نم کر گئے، ننھا سا دل سینے میں مچل اٹھا۔ کب وقت آئے گا جب وہ کسی کو مار ڈالے گی؟ اوزان آپ کو کچھ بھی ہو سکتا تھا، خدا نہ خواستہ جان چلی جاتی تو آپ کے ساتھ کون کون مرتا؟ سوچیں ذرا۔ مجھے اجازت دیں میں کمل انصاری کو پناڑ کے ساتھ مل کر ایسا کوٹتی ہوں کہ آئندہ ایسا سوچنے سے پہلے بھی 1000 بار سوچے گی۔
اتنی سنجیدہ صورتحال میں زینش کے خطرناک ارادے اور انتقامی تیور اس وجہ کے چہرے پر بہار کی مشابہ مسکراہٹ سمیٹ لائے۔ اوزان نے واپس نرم سا حصارتے زینو کو اپنے سینے کے قریب کھینچا۔ ہاں اب کی ہے تم نے سمجھداری کی بات، ہفتہ ویٹ کرو، پنار کو آنے دو آفیشلی، ساتھ آئی جان اور سعدیہ کو بھی ملا کر یہ کارنامہ کرنا، تب اجازت بھی دوں گا اور تماش بین بن کر وہ حسین منظر دیکھنا بھی چاہوں گا۔ وہ پہلے تو سمجھی کہ اوزان مذاق کر رہا ہے، لیکن مذاق نہیں تھا وہ، تبھی وہ بے ارادہ سارا غم و غصہ بلائے ہنس پڑی۔ اوزان بھی ہنسا، دونوں کی ہنسی کوہ نور جیسی قیمتی تھی۔ آپ واقعی پاگل ہیں کیا؟ ہنسی تھمی تو ان گلاب ہوتے ہونٹوں پر پرتجسس ملائم سوال ابھرا۔ انسان یا تو پاگل ہوتا ہے یا کمیلین۔ میں کیا ہوں تم جانتی ہو زینش۔ خیر اب مجھے ایک اہم کام سے روانہ ہونا ہے، اگر تم چاہو تو ہم رات ڈنر باہر کر سکتے ہیں۔ ابھی تک تم میرے ساتھ کہیں باہر نہیں گئی۔ وہ عام سے لہجے میں یہ سب کہتا بھی اس قدر خوبصورت لگ رہا تھا کہ زینش کے دل کی دھڑکنیں خواہ مخواہ بڑھ رہی تھیں۔ زینو کو اس کی خوشبو اور آنکھیں مست کر رہی تھیں۔ آپ کی طبیعت باہر کے کھانے سے مزید بگڑ گئی تو؟ وہ جانا تو چاہتی تھی، پر اوزان کی دن والی حالت یاد آئی تو پھر سے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ سو واٹ، میری پرسنل میڈیسن ساتھ ہوگی، سو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کے جواب میں موجود جذب پر مسکرا بھی نہ سکی، اب تک اوزان کو کھو دینے کا ڈر میں مبتلا تھی۔ تو آپ کی رات تک واپسی تک میں کیا کروں گی؟ اوزان نے اس کے اداسی سے پوچھے سوال پر کچھ سوچتے ہوئے مزید اس کے اطراف جکڑے ہاتھ مضبوطی سے باندھے، جس سے وہ اوزان دائب سے جا لگی۔ ماحول فسوں خیز ہوا۔ تم ایک نئے گفٹ کا انتظار کرنا، اوزان دائب انصاری تمہیں اب سے روز ایک نیا گفٹ دے گا۔ وہ اس بیچ کی غربت کی بوکھلاہٹ سے نکلی کیونکہ وہ ایسا ہی چاہتا تھا۔ اتنی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، مجھے بس یہ 3 گفٹ کافی ہیں اوزان۔ کفایت شماری تو محترمہ میں کوٹ کوٹ کر بڑھی تھی، تبھی تو اوزان کو وہ اور ہنسی لگی۔ ضروری نہیں تمہیں دیے میرے گفٹس بہت ایکسپینسو ہوں، ہاں وہ ایسے ضرور ہوں گے جو کبھی کسی نے کسی کو کم ہی دیے ہیں، سم تھنگ یونیک اینڈ اسپیشل۔ اوزان اس کے تجسس اور شوق کو بڑھنے کے ساتھ جو آہستہ آہستہ اس کے قریب ہو رہا تھا، اس پر وہ ضرور بے چین تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اوکے اب جائیں، میں بھی آئی جان کے پاس جا رہی، ڈنر میں ان کی مدد کروں گی۔ اوزان کے سینے پر ہتھیلی جماتے وہ اس کے چہرے سے اپنا چہرہ دور کرتی گردن موڑے پلٹی، تبھی اوزان نے لمحہ لگاتے اسے جکڑ کر اس کی گردن چومی، جبکہ وہ یوں روحانسی ہوئی جیسے محبت بھرا اس شخص کا یہ شدید لمس جسم سے جان کھینچ گیا ہو۔ اب جاؤ، وہ اس کی شکوہ کناں آنکھوں میں اپنی سنہری شرارت پر آمادہ آنکھیں جماتے اسے اجازت دینے کے باوجود اس کے گرد بازو لپیٹے کھڑا تھا۔ تبھی تو زینو کو مزید رونا آیا۔ مجھے چھوڑیں گے تو جاؤں گی یا جسم سے روح بن کر نکل جاؤں؟ نہایت کوفت سے روتو لہجے میں بولی، جبکہ اوزان سے اب اسے چھوڑنا بالکل نہ محال ہوا۔ جسم سے روح نکلے تمہارے دشمنوں کی بدتمیز لڑکی، جاؤ نہیں بولتا تم سے۔ اوزان نے فوری اس کو آزاد کرتے ہفکی سے ڈریسنگ و وارڈروب کی سمت قدم بڑھائے تو وہ فوری اس کے روٹ جانے کو بام پہ ساحر کی راہ میں آئی۔ وہ منہ پر انتہائی اجتناب سجاتا اسے نظر انداز کیے راستہ بدلنے لگا۔ وہ پھر سے سامنے آ رکی۔ آپ ناراض بھی ہوتے ہیں؟ ہو جائیں پلیز اچھے والے۔ آنکھیں پٹ پٹا کر ضبط آزماتی وہ اسے زہر لگی۔ میں سچ میں ناراض ہو جاؤں گا، اندر کرو یہ بتیسی۔ اوزان نے کڑے تیوروں سے وان کیا، جبکہ زینش کا چہرہ گدگداتے تاثر سے ہٹا تھا۔ ہو جائیں پلیز، میری معصوم شکل پر ترس ہی کھا کر ہو جائیں۔ زینش اسے مسلسل تنگ کر رہی تھی، جبکہ اوزان نے خفت و کوفت سے پھونک سی مارے پہلو بدلا، لیکن وہ ایسی جان کو آئی کہ پھر سے اسے پکڑے لاک کیا۔ زینش، اوزان نے جبڑے بھینجتے دانت پیس کر اپنی چڑ عیاں کی۔ پلیز، زینش کی معصومانہ درخواست پر بڑی مشکل سے اوزان نے خود کو غسیل قائم رکھا۔ ہو گیا ناراض، فوری کہے وہ نہ صرف پلٹا بلکہ پہننے کو جو ہاتھ آیا وہی وارڈروب سے کھینچ تان کر واش روم کی طرف بڑھا۔ اف، اتنی خوشی، زینو تم خوشی سے مر ہی نہ جانا، پتہ نہیں کون سی نیکی کام آئی جو یہ مجھ سے ناراض ہوئے۔ اپنی زندگی کا سب سے اچھا کام کیا آپ نے۔ دانستہ اس کے واش روم بند ہونے پر وہ دروازے کے ساتھ منہ جوڑے چیخی، جبکہ اس سے پہلے اوزان باہر نکل کر اس کو سبق سکھاتا۔ زینش نے 200 کی سپیڈ سے بھاگتے کمرے سے باہر دوڑ لگائی، جبکہ اوزان نے باہر نکلتے ہاتھ میں پکڑا ٹاول گردن میں لٹکایا اور ہنس پڑا۔ کیا چیز ہے یہ؟ ہنسنے کے بیچ وہ جیسے خود کلامی کرتا واپس پلٹا۔ منظر تک اس ساحر کی ہنسی نے ساکن کر دیے تھے، اور آج یہ ہنسی ویسے بھی زینو کے باعث تھی تو کیوں نہ اوزان کو جان سے پیاری ہوتی۔ میرا بچہ، شکر ہے تم جاگی۔ شام کو بہار کی نیند ٹوٹی تو جبیں پر شفیق بوسے سے ملتا سکون پائے وہ بند آنکھوں سے ہی مسکرائی، لیکن جب سرہانے بیٹھی سائمہ آنٹی کو دیکھا تو ان کی پیار نے بہار کی آنکھیں نمی سے دھندلا دیں۔
وہ کب سے بہار کے پاس تھیں اور اسے دیکھے اور بات کیے بنا واپس بھی جانا نہ چاہتی تھیں۔ آنٹی آپ کیسی ہیں؟ آپ نے کیوں زحمت کی یہاں آنے کی؟ بہار کو ان کی طبیعت دیکھنے سے ہی کچھ ناساز لگی، تبھی وہ ذرا ادب میں اٹھ کر بیٹھی، مگر بہار کو سلامت دیکھ کر ان کی بھی طبیعت نہال ہو گئی۔ حسیب سامنے ہی کاؤچ پر ٹانگ جما کر بیٹھا، ساس بہو کا لاڈ دیکھے مسرور سی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے ہوئے تھا۔ زحمت کیسی میرا بچہ، اب تو میرے سیبو کی جان ہے، سو یہ اماں تیرے لیے بھی پیار سے بھر گئی پتر۔ بس جلدی سے تو ٹھیک ہو کر گھر آ جا، دھوم دھام سے تجھے اپنی سیبو کی دلہن بناؤں گی، اماں قربان جائے۔ وہ اتنی محبت شفقت پر اپنے آنسو کیسے روکتی کہ ایسے پیار کو بہت ترسی ہوئی تھی، جبکہ حسیب کی آنکھوں میں بھی لمحہ بھر تڑپ سی جگی۔ سائمہ خانزادہ کی چونکہ ابھی خود طبیعت نڈھال تھی تو حسیب ان کو واپس حویلی چھوڑنے کا سوچتا اٹھا، لیکن وہ کچھ دیر پھر بھی بہار کے پاس رہیں اور پھر اسے ڈھیروں دعائیں دیے کمرے سے نکلیں۔ میں اماں کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ اس کے پاس آ کر رکے، وہ جھک کر اس کی جبین چومتا، بہار کے چپرن سر ہلا کر مسکرانے پر خود بھی کمرے سے نکلا۔ اماں سائیں کو حویلی چھوڑنے کے بعد اسے آسیہ کی نگرانی پر دیے وہ واپسی کے لیے روانہ ہوا، جبکہ اذان دائب کو زندہ سلامت نقص اختیار ہو کر انصاری حویلی سے نکلتا دیکھ کر کنول کے پیروں تلے سے زمین ضرور سرکی، اور اسی خوف میں مبتلا وہ پہلے ہاسپٹل اور وہاں سے پاشا مینشن جانے کا ارادہ بنا رہی تھی۔ ہاسپٹل پہنچی اور بہار کے روم کا ریسیپشن پر پوچھے وہ سیدھی اسپیشل کیئر یونٹ کی جانب بڑھی۔ دماغ میں بس اس وقت اذان گھوم رہا تھا، گویا اسے ٹھیک دیکھ کر کنول انصاری کی سچ میں روح کانپ رہی تھی۔ بہار آرام دہ انداز میں تکیوں پر سر رکھے لیٹی تھی، جب کنول کے بنا دستک دیے اندر وارد ہونے پر بہار نے ناگواریت سے آنے والی اس شخصیت کو دیکھا۔ کنول نے اپنے خوف اور ڈر دبائے چہرے پر مصنوعی شرافت و محبت ٹپکائی اور بیگ ابتدائی کاؤچ پر رکھے وہ بہار کے پاس آئی اور بیٹھی۔ مجھے آپ کی کسی فضول بات میں دلچسپی نہیں ہے، بہتر ہوگا یہاں سے چلی جائیں۔ بہار کو اس کا آنا ہرگز اچھا نہ لگا، مگر جس طرح کنول نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاسپٹل گاؤن کا گریبان پکڑے، بال ہٹائے، اس کی گردن دیکھی، بہار نے اس کے ہاتھ کراہت و حقارت سے پرے جھٹکے۔ یہ سب کیا ہے؟ تم نے حسیب خانزادہ کو اتنی جلدی خود پر دسترس بھی دے دی بہارے؟ چلو اگر شادی کرنی ہی تھی تو کسی رئیس زادے یا امیر کبیر اپنے پیچھے مرتے آدمی سے کرتی، ہمارا بھی بھلا ہوتا۔ وہ سرپرہ تھانے دار ہی ملا تمہیں جس نے ڈیڈ کے حلق میں اپنا ہاتھ گھسیڑ رکھا ہے۔ کنول یہاں اس کی خیریت دریافت کرنے آتی تو وہ ضرور نرمی دکھاتی، پر اس بے ضمیر بہن کو اس وقت بھی اپنی پڑی تھی۔ بہار کی آنکھوں میں تکلیف امڈی۔ آپ اور ڈیڈ میری زندگی اور میرے معاملات سے دور کیوں نہیں رہ سکتے آخر؟ جان چھوڑ دیں میری، اور آپ یہاں میرے زخموں پر نمک چھڑکنے آئی ہیں؟ اس کا یقین تھا اور ہمیشہ کی طرح یقین پر پورا اتری ہیں۔ میں جس مرضی سے شادی کروں، جس مرضی کو خود پر دسترس دوں، یہ میرا ہیڈک ہے، چلی جائیں یہاں سے۔ بہار اس وقت بول نہ پا رہی تھی، تب بھی چیخ اٹھی، جبکہ کنول اس کے ایسے رویے کی عادی تھی، تبھی بس بیزار تاثر دیا۔ تم کسی ہمدردی کے لائق ہی نہیں بہارے، تمہارے ساتھ جو ہوتا ہے بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ ایک اذان تو تم سے قابو ہو نہیں سکا اور اتنی جلدی ہار مان لی تم نے، اور اسی کے دوست کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ اذان تو دشمن تھا ہی، وہ حسیب ڈیڈ کا سینہ چیر دے گا۔ تم کیسی بیٹی ہو، اپنے ڈیڈ کے دشمنوں کو اپنا پلیٹ میں رکھ کر پیش کیا۔ اذان کے لیے تمہارا جنون دیوانگی کہاں گئی؟ وہ نکاح کر چکا ہے طلال اور علایا کی منحوس بیٹی سے، کل وہ بچہ بھی پیدا کر دے گی، سب کچھ بڑھ جائے گا۔ تم اگر اذان سے شادی کر لیتی تو انصاری حویلی پر ہمارا راج ہوتا، لیکن تم تو کسی کام کی نہیں نکلی۔ کنول کی ایک ایک کڑوی بات، اس کا ایک ایک زہر بھرا لفظ بہار کو اذیت دیتا رہا۔ اذان کے نکاح کی خبر بہار کے لیے بھی جھٹکے سی تھی، پر وہ خود حیرت زدہ تھی کہ اس خبر نے اسے تکلیف تک ہونے نہ دی۔ بس وہ اس بہن کا گلا ضرور دبانے کی خواہش رکھتی تھی۔ خدا کے لیے آپا چلی جائیں یہاں سے، ورنہ میں آپ کی جان لے لوں گی۔ بہار نے اپنے ہاتھ پر لگی ڈرپ کھینچ کر اتاری اور ہاتھ سے نکلتے خون کے باوجود پھٹ پڑی، جبکہ کنول فوری اس کے پاس سے اٹھی۔ جا رہی ہوں، یہاں آ کر غلطی ہی کی، مرو تم اسی لائق ہو، لیکن اگر تمہاری وجہ سے ڈیڈ یا مجھے کوئی نقصان اٹھانا پڑا تو تمہیں انہی ہاتھوں سے زہر دے دوں گی، کبھی مت بھولنا یہ بات۔ اور رہی بات حسیب خانزادہ کی، اسے جلد موت ملے گی، بہت حساب باقی ہے اس پر۔ تم نے اس حسیب سے نکاح کر کے ویسے اسے ہمارے لیے واجب القتل بنا دیا۔ بنا اس کے ہاتھ کی پوست سے نکلے خون کی پرواہ کیے کنول اسے ایک ایک لفظ چبا کر کہتی، پیر پٹھے بیگ اٹھاتی۔ بہار کا دل لہو کیے جیسے ہی کمرے سے نکلی، آگے حسیب سے ٹکراتے بچی، جس کی آنکھوں میں کنول کو دیکھتے ہی لہو ٹپکا، اور جب نظر بہار کے سسک سسک کر رونے پر گئی تو حسیب نے کنول انصاری کی بازو دبوچتے لہو چھلکاتی آنکھوں سے دیکھا۔ جانا تو اسے تھانے تھا، پر نہ جانے کیوں بہار کا خیال اسے واپس ہاسپٹل لے آیا۔ کیا کہا ہے آپ نے میری بیوی سے؟ کیوں رو رہی ہے یہ؟ حسیب کے لہجے میں جو آگ تھی اس پر خفیف سی کنول ڈری، جبکہ بہار نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے سسکیاں گھونٹ لیں۔
तुम्हारी बीवी ये भी बनी है, मेरी बहन पहले है। आज तो तुमने मुझे यूं छूने की हिम्मत की, आइंदा हाथ भी लगाया तो तोड़कर दूसरे हाथ में थमा दूंगी, हटो। पूरी कुव्वत और हकारत से कमल ने इससे अपनी बाजू छुड़वाई और तेजी से जान बचाती भागी, जबकि हसीब इस औरत पर लानत भेजता तेजी से लपक कर इस रो रो कर काम जाती बहार के पास आया और खड़े खड़े से अपने सीने से लगाया, जो ना सिर्फ रो रही थी बल्कि उसकी सिसकियां हसीब के दिल में हंजर की तरह उतरी। बस खामोश बहारे, वो इस पर ज़रा झुके पास ही बैठा, उसकी कमर सहलाई, मगर वो ना जाने कितनी देर उसके सीने में मुंह छुपाए रोती रही। उसका ये रोना हसीब को बहुत तकलीफ़ देता रहा। हम हवेली चल रहे हैं, उठो, तुम यहाँ ना फिज़िकली सेफ हो ना मेंटली। अगर तुम अब रोई तो अच्छा नहीं होगा। क्यों रोती हो इन कमीनों के लिए? क्या बकवास करके गई है जिसने तुमसे सारा सुकून और खुशी छीन ली? हसीब उसको पकड़े रूबरू लाया, उसके मुलायम हाथ की नीली पड़ती रगें खून के कतरों से सुर्ख थीं, जबकि बाहर ने अटकते सांस के बीच डुबडुबाई आंखें उठाकर हसीब को देखा। मुझे नहीं जीना हसीब, बहुत दिक्कत से वो बोली, और ऐसा बोली जिसने हसीब के चलते दिल को रोक दिया। वो जिन नज़रों से इसे देख रहा था वो किसी का भी दिल काट देती। क्यों? वो बोला, मगर आवाज़ भारी होकर बहार पर गिरा गुजरी। बहार को मोहब्बत रास नहीं है हसीब, मेरी ज़ात बेपैंदा बर्तन जैसी है, तुम अकेले इसमें क्या क्या डालोगे और फिर यहाँ कुछ नहीं ठहरेगा। इतनी तकलीफ़ है कि दिल सांस लेने पर आमादा नहीं। ये तकलीफ़ कभी कम नहीं होगी, तुम भी एक दिन थक जाओगे। सो अभी कह रही हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। उसके दिल दिमाग पर अपनों ने जो आबले बख्शे, इससे रस्ते दर्द के सबब वो ज़िंदगी की तरफ नहीं आ पा रही थी। जबकि हसीब कुछ लम्हे खामोश रहा, उसके ज़ख्मी हाथ को नरमी से चूमा। तुम मेरी आजमाइश लो, लेकिन बिना आजमाइश लिए मेरी हार का ऐलान मत करो। मैं हारने वाली चीज़ नहीं, मुझे कुछ दिन दे दो, कम से कम उतने जिनका एग्रीमेंट हुआ था। मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे मसरूर लड़की बनाऊंगा, आई प्रॉमिस। प्लीज़ मुझे इन बेबस करती नज़रों से मत देखा करो, तुम हर तकलीफ़ भूल जाओगी। मैं हूं ना तुम्हारे पास बहारे, फिर तुम्हें दुनिया क्यों चाहिए? उसके आगे हार जाता था, जबकि बाहर क्या करती, सीने में सलाहें गड़ी थीं। कुछ अज़ियत बहन दे गई, कुछ अपने नकारा वजूद के हसीब पर बोझ पर बढ़ गई। वो रो नहीं रही थी अब, पर उसका सांस रुक रुक कर रवां था, जिसे वो होंठों को वाह किए सहूलत से ले पाने में कामयाब हुई। अगर बाहर ने तुम्हें अपनी दुनिया बना लिया तो तुमसे तुम्हारी दुनिया छूट जाएगी। हसीब, सब तकलीफ़ देते हैं मुझे, तुम क्यों सुकून दे रहे हो? मुझे रास नहीं आएगा ये सब। मैंने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन लगता है तुम्हारी ज़िंदगी में आकर मैंने तुम्हें भी रात कर दिया। मुझसे नहीं हो पा रहा ना। वो बहुत ज़्यादा बिखर गई थी, कितनी मुश्किल से इसने तनका तिनका तिनका बाहर को समेटा, और वो औरत लम्हे में इसे हज़ारों टुकड़ों में बांट गई। मुझ पर यकीन नहीं है तुम्हें? इस बार हसीब भी तल्ख हुआ। तुम पर यकीन ही तो मार रहा है कि तुम बहारे के लिए मरने से भी गुरेज नहीं करोगे। मैं नहीं चाहती ऐसा, तुम मेरे दर्द समेट समेट कर हो दर्द बन जाओगे। आई एम सॉरी हसीब, मैं रोना नहीं चाहती हूँ, कोई रोना नहीं चाहता, लेकिन मैं अब पहले जैसी पत्थर नहीं रही। अब मुझसे तकलीफ़ सही नहीं जाती। आई एम सॉरी। वो अपने उसकी ज़िंदगी में शामिल होने की माफ़ी मांग कर इसे दर्द पे दर्द दे रही थी, और वो हिम्मत और सब्र का पैकर सब सुनकर सह रहा था। बार बार सॉरी करके तुम मेरे अंदर का जानवर जगा रही हो, मत करो बहार। नहायत जब्त से वो बोला था। बहार ने डर कर भीगती सुरख आंखें हसीब की लाल आंखों से मिलाई। डैड ने अगर तुमको कोई नुकसान दे दिया तो? हलक तर करते वो सिसक उठी। नुकसान दे तो दिया है, तुम जैसी अजीब मखलूक पैदा करके, मतलब हद होती है हर चीज़ की बहार। तुम इसलिए रो रही हो? तुम क्या मुझे ज़मीन पर चलता फिरता कोई कीड़ा मकोड़ा समझ रही हो कि कोई भी मुंह उठाकर मेरा कत्ल कर जाएगा, मसल देगा मुझे? हसीब की आखिर कोफत पर वो दबा दबा रोई, आंसू गोद लिए। मैं जब मर गया ना तो फिर तुम भी मरने में बाइख्तियार हो जाओगी, तुम्हें कोई ज़बरदस्ती जीने का नहीं कहेगा। लेकिन मेरे जीते जी तो ऐसी बातें मत करो। देख नहीं रही तुम कि तुम्हें देखकर मेरा ये दिल धड़कने लगता है और तुम्हारे आंसू फिर से धड़कन को रोकने लगते हैं। तुम मुझे इख्तियार तो दो खुद पर बहारे। इस बंदे की यही बातें तो बहार को मुनाफिक कर रही थी। जब जीती तो मौत प्यारी लगती, जब मरने लगती तो ज़िंदगी से उन्स बढ़ जाता। आई एम सॉरी, तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। उसके चेहरे को तासुफ से तकती रुहासी हुई, जबकि उसके नर्म होंठों पर उनकी नरमी से दुगनी महरे चाह रखते वो इसे खामोश करवा गया। बस खामोश, चेंज करो, मैं तब तक डॉक्टर ज़ियाद से तुम्हारे डिस्चार्ज की बात करता हूँ। मेरी बीवी मेरे पास ज़्यादा सिक्योर है। उसकी गाल चूमता हुआ हतमी फ़ैसला किए उठा, वो इसे रोक भी ना सकी। डॉक्टर ज़ियाद हाशमी इजाज़त देने पर रजामंद ना थे, क्योंकि बाहर बिल्कुल ठीक ना थी, लेकिन हसीब ने उसका भरपूर ख्याल रखने की यकीन दहानी करवाई तो उन्होंने भी उसकी बात मान ली। वो वापस रूम में आया तो वो अभी तक बेड पर टांगे लटका कर बैठी हॉस्पिटल के कपड़ों में ही मुकीद थी।
تمہیں چھٹی مل گئی، چینج کیوں نہیں کیا بہار؟ وہ اندر آیا تو بہار جو گہرے سانس لیتی بیڈ کی چادر مٹھیوں میں جکڑے بیٹھی تھی، ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تو وہ اسے پکارتا قریب آیا۔ کھڑا تک نہیں ہوا جا رہا، وہ اپنی بے بسی پر جیسے روئی۔ حسیب نے مسکرا کر ایک ہی جھٹکے سے اسے اپنے حصار میں لیتے کھڑا کیا۔ جھٹکا تمہارے دماغ اور دل کو لگتا ہے، کمزور تم جسمانی ہو جاتی ہو، یہ کیا سین ہے؟ کہیں یہ حسیب خانزادہ کی اسپیشل توجہ پانے کے بہانے تو نہیں؟ وہ اسے جس طرح بازوؤں میں اٹھائے اٹیچ واش روم کی طرف بڑھا، ساتھ ساتھ بڑبڑایا۔ بہار بس تھکا سا مسکرائی۔ شاید اس لیے کہ میں دل و دماغ کے ساتھ تمہاری زندگی کا بھی وزن رکھتا بوجھ ہوں۔ وہ اس سے ایسے جلے کٹے جواب کی امید نہ رکھتا تھا، پھر بھی سن گیا۔ اسے آہستگی سے سنک کے پاس لائے کھڑا کیا۔ چھوٹا سا وائٹ واش روم تھا اور کافی صفائی تھی۔ بہار کے کپڑے ریک میں ٹاول کے ہمراہ طے کر کے رکھے ہوئے تھے۔ اب جاؤ، میں چینج کر لوں گی۔ وہ اس کے کپڑے ریک سے اٹھا کر وہیں شیلف پر بہار کے پاس رکھے۔ اس سے پہلے اس کے گاؤن کی پچھلی ڈوریاں کھولتا، بہار نے اس کے اپنے اطراف جمے بازو پکڑے ہٹائے۔ میں ہوں نہ جان۔ وہ اس کے پلٹنے پر اس کے پیٹ کو جکڑتا، اس کی پشت کو سینے سے جوڑے، اس کی گردن کو ڈھکے بال ہٹائے، نرمی سے نہ صرف اس کی کمر پر بندھی ہاسپٹل گاؤن کی ڈوریاں کھول گیا، ساتھ ہی اس کے کندھوں سے گاؤن سرکائے، اپنے ہونٹ اس کے برہنہ کندھے سے جوڑے جو اس سلگتے لمس پر سرشاری سے آنکھیں موند گئی۔ حسیب پلیز جاؤ۔ وہ اس کے حصار میں پلٹی، سینے پر ہاتھ رکھے کھلے گاؤن کو ہر ممکنہ سنبھالا جس پر حسیب اس سے پہلے اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر ہٹاتا۔ بہار کو پھر سے روتے دیکھتا اپنے ہاتھ فوری پیچھے کھینچ گیا۔ اوکے کر لو چینج، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ نرمی سے اس کی گال سہلائے وہ باہر نکل گیا، جبکہ وہ بھی آنسو رگڑتی اپنے کپڑوں میں واپس آئی۔ بیبی بلو ٹاپ کے ساتھ بلیک ٹائٹ جینس تھی، جبکہ بالوں کو اچھے سے گردن پر پھیلائے وہ باہر آئی تو اس کے پیروں میں اس کی ہیلز واپس آ گئیں۔ حسیب نے اسے آتے دیکھا تو فوری لپک کر قریب آیا۔ تم حویلی جا کر صرف ریسٹ کرنا، مجھے 1-2 گھنٹے کا تھانے کام ہے، اس کے بعد میں تمہارے پاس ہی رہوں گا۔ لیٹس گو۔ چل لو گی یا اٹھا لوں؟ حسیب اس وقت اس کے لیے کسی قسم کی بے خودی افورڈ نہ کر سکا، تبھی سنجیدگی اور فکر کو رائج کیا۔ بس میرا ہاتھ پکڑ لو، کافی ہے۔ اپنا ہاتھ حسیب کی طرف بڑھائے بہار دھیما سا بولی، جس پر حسیب نے فوری اس کا ہاتھ پوری مضبوطی سے جکڑا اور اسے لیے کمرے سے نکل گیا۔ چونکہ ٹھنڈ تھی رات کے وقت، سو اپنی جیکٹ بھی اتار کے اس نے بہار کو پہنا دی، جبکہ ابھی وہ بہت نڈال تھی، بس بستر ملتا اور وہ ایک لمبی نیند سو جاتی۔ فضان نے پہلے دورانی کے ہمراہ انکوائری ٹیم سے ملاقات کی تاکہ کیس کے بارے تفصیل جان سکے، جبکہ عدم اس کی خیریت دریافت کرنے اور کچھ ضروری اطلاعات اسے دینے وہیں دورانی کے آفس آیا۔ تبھی دورانی نے کچھ دیر آفس میں فضان اور عدم کو اکیلا چھوڑا اور خود آفس سے باہر نکلا۔ جس طرح آپ کی وائف مجھ سے میڈیسن جپٹ کر بھاگی، میرا تو دل ہول اٹھا تھا سائیں، اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہیں۔ عدم نے اس کی آنکھوں کے گرد ہلکی ہلکی ہنوز موجود سوجن تکتے ڈرتے ہوئے ہی بتایا، جبکہ فضان کی آنکھیں ذرا سی مسکرائیں۔ الحمدللہ، بس پریشان تھی وہ۔ خیر تم بتاؤ کیا خبر ہے؟ فضان فوری مدعے پر آیا کیونکہ ابھی زخمی بیڑیے بنے دادا سے ملاقات باقی تھی۔ سائیں، میں نے عزیز سکندر کے گھر آئے خط پر موجود پتے کی چھان بین کروائی ہے اور آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اس خط پر جو پوسٹل نمبر ہے وہ لاہور کے پوسٹ آفس کا ہی ہے، یعنی منہاج سکندر اسی شہر میں موجود ہے۔ عزیز کو جو آخری خط ملا وہ 6 ماہ پہلے کا تھا اور ہر خط اسے اسی پتے سے آیا، لیکن وہاں کسی رہائشی جگہ کا نہیں، پوسٹ آفس کا پتہ درج ہے۔ منہاج نہیں چاہتا ہوگا کہ کسی کو پتہ چلے وہ کہاں رہ رہا ہے۔ عدم نے تفصیل بتائی، جبکہ فضان کسی سوچ میں محو دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے خوبصورت سیاہ داڑھی کھجاتا یکدم ذہن میں ہوتے جماکے پر خیالات سے نکلا۔ تم نے بتایا تھا کہ اس کی ایک ٹانگ معذور ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے میں نے لڑکھڑاتا ہوا آدمی کہیں اپنے آس پاس دیکھا ہے۔ ایک کام کرو عدم، دادا کے ہر آدمی، جتنے بھی حویلی اور فارم ہاؤس کے ہیلپرز، گارڈز اور ڈرائیور ہیں، سب کے نام کی ایک لسٹ تیار کرو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ منہاج ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہی ہو، کوئی آدمی چھوٹنا نہیں چاہیے۔ گارڈز اور ڈرائیور پر خاص توجہ دینا۔ فضان کی معاملہ فہم تاکید پر عدم نے فوری سمجھنے والے فرمانبردار انداز میں سر ہلایا۔ سائیں، میں آج ہی یہ لسٹ بناتا ہوں اور کل ہی آپ کو خبر دیتا ہوں۔ اور کچھ؟ عدم کے استفسار پر فضان لمحہ بھر کسی سوچ میں ڈوبا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، اب اچھی خبر کا منتظر رہوں گا۔ 2 دن کے لیے میری تمام اپائنٹمنٹس بھی کینسل کر دو، میں اب اس معاملے کو مزید طول نہیں دینا چاہتا۔ فضان کی سنجیدہ ہدایت پر وہ فرمانبرداری سے سر ہلائے اٹھا اور اسی ادب و احترام کے سنگ وہ آفس سے نکلا، جبکہ عدم کے جاتے ہی چند منٹس بعد دورانی بھی آفس روم میں واپس انٹر ہوا۔ سر، اس تنویر کو کیا کھلا رہنے دیں؟ اب جب اسے فیروز شمشیر صاحب کے اریسٹ ہونے کی خبر مل چکی ہوگی تو وہ اپنے دفاع اور بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔
دورانی کی بات وہ سننے کے باوجود ٹھیک سے توجہ دیے سن نہ سکا، کیونکہ اذان کا دماغ بہت سے معاملات کے گرد الجھا ہوا تھا اور اسی کچھ نہ کچھ چکر میں ہی وہ غلطی کرے گا۔ دورانی، ہمیں تب تک انتظار کرنا ہے، تم تمام لیگل ڈاکومنٹس ریڈی رکھو، کبھی بھی ہمیں ہتھیار چلانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اذان کی ہدایت پر دورانی بھی متفقہ سر ہلاتے مسکرایا، جبکہ اذان نے اس کے بعد اس سے اٹھ کھڑے ہوتے اجازت لی۔ وہ آفس سے نکل کر پر اعتماد انداز میں میانہ رو قدموں کے ساتھ اپنی کار کی جانب ہی گامزن تھا، جب اس کے جیکٹ کی اندرونی جانب موجود سیل فون وائبریٹ کیا۔ اذان نے فون نکالا تو النور نام درج تھا، تبھی اس نے لمحہ ضائع کیے بنا کال پک کی۔ اس کے انداز میں ادب و احترام اتر آیا۔ السلام علیکم برادر، یہ مسجد النور کی لینڈ لائن کی کال تھی۔ اس جانب درویش ابداری صاحب کی ملائم شفیق آواز بلند ہوئی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ محترم؟ اذان کی شائستہ خوبصورت آواز سن کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ جگی۔ اللہ کا بے حد کرم ہے بھائی جان، آپ کو اطلاع دینے کی وہ زحمت دی۔ خیر سے شیخ محترم کل فجر کے وقت واپس مسجد نور میں تشریف لے آئیں گے۔ آپ جانتے ہیں انہیں آپ سے فجر کی جماعت کے بعد ملنا سب سے مرغوب ہے، تو ہم سب درویش بھائیوں کی فرمائش تھی، اگر آپ کے پاس کل وقت ہو تو آپ اذان دیں، نہ صرف اذان بلکہ فجر کی نماز کی امامت بھی کروائیں۔ یقین جانیے ہم سب کے دل آپ کی خوش الحان آواز سن کر نہال ہو جائیں گے، بہت سی یادیں تازہ ہوں گی۔ اتنی محبت، عقیدت اور اپنائیت کے آگے وہ انکار کو مثل گناہ ہی سمجھتا تھا۔ پھر ان میٹھے لہجوں والے درویش تو تھے ہی اتنے پیارے کہ اذان طیب کے خود ان سے عقیدت اور انس کے جذبات جڑے تھے۔ میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا بھائی، اس عزت افزائی کے لیے دل سے مشکور ہوں۔ شیخ محترم کی واپسی کا بتا کر آپ نے میرا دل بھی مسرور کیا، جزاک اللہ۔ اذان نے ان کی محبت کا جواب دگنے ان سے دیا اور رابطہ منقطع ہوا، جبکہ اذان طیب کے ہونٹوں پر جگمگاتی مسکراہٹ اس وقت بہت خوبصورت تھی۔ وہ وہاں سے سیدھا تھانے روانہ ہوا۔ حسیب کے جونیئر کی کسٹڈی میں ہی فیروز تھا اور کل اسے عدالت میں پیش کیا جانا تھا۔ اس کے بعد ہی ضمانت یا ریمانڈ کا فیصلہ ہوتا، جبکہ فیروز شمشیر کی حالت یوں تھی جیسے اس کے جسم میں جگہ جگہ سوئیاں گڑی ہوں اور ہاتھ مفلوج کہ وہ درد کی جگہ مسل سکنے کے لائق بھی نہ تھا۔ صبح سے رات ہونے کو آ پہنچی، مگر فیروز شمشیر کے اندر کا غصہ کسی آتش فشاں کا روپ دھار چکا تھا۔ آپ کی ملاقات آئی ہے وحشی بزرگوار، مجھے تو لگا آپ کا کوئی آگے پیچھے نہیں، پر آپ تو مشہور زمانہ کمیلین کے دادا نکلے۔ واہ، وہ کیا ہے آپن یہ ٹی وی اخبار نہیں پڑھتا تو سیاسی نہیں ہے، وہ اپنے صاحب جی کے یار ہیں، تبھی اجازت دے رہا ہوں۔ تو فیل نے اپنی گھنگریالی مونچھ کو تاؤ دیتے جیل کے باہر رکتے مضحکہ ہیزی سے فیروز کو مخاطب کیا، جس پر وہ سر اٹھائے سرخ لہو آنکھوں سے طفیل کو گھورا، اور اسی لمحے طفیل وہاں سے ہٹا اور اذان نے اپنے قدم ٹھیک دادا سائیں کے پاس روکے۔ وہ اس کے پیروں سے نظر اٹھا کر خوفزدہ نظروں سے اس توانا کسرتی وجود رکھتے اذان کو دیکھتے صلاحوں کو تھامے کھڑا ہوا۔ اس کا نفیس لباس گرد آلود دیکھ کر اذان نے فوری مصنوعی دکھ آنکھوں میں سمیٹا۔ اتنی دیر سے کیوں آیا ہے؟ جب دادا مر جاتا گل سڑ کر پھر آتا نا؟ تو نے جان بوجھ کر مجھے پھنسوایا ہے نا اذان؟ تو نے مجھ سے کون سی دشمنی نکالی ہے ذلیل شخص؟ مجھے بے یار و مددگار کر دیا۔ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا بول؟ تجھے ہمیشہ اپنے سر پر بٹھایا تھا، ہر راز و کمزوری تیرے ہاتھ تھمائی، دن رات کی محنت سے کھڑی کی، 2 فیکٹریاں تیرے نام کی، سیاست کی کرسی تک قربان کی، تجھے اپنے جیسا دنیا دار بنایا تاکہ یہ زمانہ تجھے مسل نہ دے، اور تو نے مجھے ہی مات دے دی۔ فیروز شمشیر کی آنکھوں کا یہ دکھ اذان کو اب ڈھونگ سے زیادہ کچھ نہ لگا، بلکہ اس شخص کی فرعونیت کا لیول کس نچلے درجے تک ہے۔ اذان طیب اس کھوج میں تھا، بہت پیار ہے نا آپ کو مجھ سے، طیب انصاری کے بیٹے سے؟ تو میرے فارم ہاؤس پر تنویر پاشا کو کہہ کر فائرنگ کیوں کروائی؟ جب کہا تھا زینش پسند آ گئی ہے مجھے، تو میری پسند کی جان لینے کی جرأت کیسے کی آپ نے؟ یہی نہیں، کنول نے مجھے مارنے کی آج جو کوشش کی اس کے پیچھے بھی آپ ہوں گے، کیونکہ میری زندگی یہ چلتی ہوئی سانسیں آپ اور آپ کے یار کو بہت کھٹکتی ہیں۔ اذان غصہ نہ تھا، بس تکلیف میں تھا، آنکھوں کے کنارے اذیت تھی، جبکہ فیروز شمشیر کی آنکھیں پھٹ کر رہ گئیں، پورے جسم میں سنسنی سرایت کی، سمجھ نہ آیا اب اس سے آنکھیں کیسے ملائیں۔ لعنت ہو تم پر کنول، ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں کر سکی۔ فیروز کا بس نہ چلا، پہلے کنول کی گردن مروڑتا۔ کیا دائیں وہ آپ کے سگے بیٹے تھے؟ یہ سوال کرتے اذان کی آنکھوں میں نفرت کی انتہا اتری، جبکہ فیروز شمشیر کی آنکھوں میں بھی اس بار تکلیف اتری۔ مطلب سگے والی کوئی محبت کی جو نہیں آپ نے ان سے؟ جب ان سے محبت نہیں تو ان کی اولاد کیسے عزیز ہوتی؟ کیا بگاڑا تھا بابا نے آپ کا؟ کیوں سب سے لاڈلے اور پیارے بیٹے کو عبرتناک حرام موت مرنے پر مجبور کیا آپ نے؟ آج پہلی بار وہ ان کو نفرت سے دیکھ رہا تھا، اور فیروز کے دل پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ وہ اس قابل نہ رہا کہ اذان سے نظر ملا پاتا کہ یہ سب تیرے دماغ میں ان حرامی سیالوں نے بھرا ہے، تو ان حبیثوں کے کہے میں آ کر مجھے روند رہا ہے اذان۔ وہ لوگ قاتل ہیں طیب کے، ہان ساول سیال قاتل ہے تیرے باپ کا، طلال قاتل ہے اس کا، تو پچھتائے گا اذان، تو مجھے سب کی بینڈ چڑھا کر بہت پچھتائے گا۔
दादा की हठधर्मी अब उजान से मज़ीद बर्दाश्त ना हुई तो वो जबड़े भेजता, दोनों हाथों से सलाखों को जकड़ता दाड़ा। इस कदर शदीद कि फ़िरोज़ की टांगें तक इस शेर की दाढ़ पर कँपा उठीं। चुप, दुआ करें दादा साईं कि आपकी ज़मानत ना हो, मेरे और आपके बीच से आपकी सज़ाए मौत तक ये सलाख़ ना हटे। ऐसा हुआ तो आपके यही कमेलियन टुकड़े कर देगा। हर चीज़ सबूत के साथ आपके सामने ना ला कर रखी तो मेरा नाम उजान दाइब अंसारी नहीं। आप हर चीज़ का जवाब और हिसाब देंगे मुझे। रज़ान के खुलकर सामने आने पर फ़िरोज़ शमशेर का चेहरा लम्हों में सुर्ख हुआ। गर्दन और हाथों की शरेयानों में खून का बाल तेज़ होने लगा। तेरा दिमाग फिर गया, सब मनूसों ने तुझे भटका दिया है, होश में आ उजान। वो अपनी हकारत दबाता तिलमिलाया, जबकि जिस तरह वो लोहे की सलाखों को जकड़े हुए था, लग यही रहा था किसी भी वक्त उन्हें ज़मीन से उखाड़ निकालेगा। अब होश में ऐसा आऊँगा दादा साईं कि आपकी ये ज़ुबान सच के सिवा कुछ उगलने के लायक नहीं बचेगी। दांत पीस कर गुस्से से घूरता वो झटके से सलाखों को मुट्ठियों से आज़ाद करता लंबे लंबे डग भरे वहाँ से चला गया, जबकि फ़िरोज़ ने डर के मारे वहीं ज़मीन से जा लगते अपनी गर्दन कपकपाते हाथों से यूँ छुई जैसे अभी से गायबाना किस्म का तोक गर्दन में महसूस हो रहा हो। जबकि उजान को बिफरी मौज तुंद मौज बनकर बाहर आता देखे हसीब अपनी जीप से उतरा। वो हॉस्पिटल से बाहर को हवेली अम्मा के पास पहुंचाए सीधा थाने ही आया, मगर उजान की हालत देखकर वो जीप का दरवाज़ा बंद किए उसकी तरफ लपका। ओए क्या हुआ है तुझे? हसीब ने उसकी बाजू दबोचे रोका, मगर उजान की सूजी आंखों में जमा अजियत ने हसीब का कलेजा हाक्स्तर किया। उजान बता मुझे, दादे पादे ने कोई बकवास की? तेरी आंखें इतनी अजियत से भरी हुई क्यों हैं वीरे? हसीब की इसे यूँ देखकर जान सी निकली, जबकि उसके हाथ अपने चेहरे से हटाता वो वहीं मुड़कर बेंच पर बैठा। इस वक्त दिल बहुत भारी था। हसीब ने भी फौरी साथ जगह संभाली। बस ऐसे ही, जैसे जैसे बाबा की खुदकुशी के हक़ाइक़ जान रहा हूँ, मेरी हिम्मत टूट रही है। सोच, अगर बाबा वाकई बेकसूर निकले तो उनकी मौत का दुख फिर से हरा हो जाएगा यार। मैं साड़ियों के सिर तक जल्द पहुँच जाऊँगा, लेकिन बता मुझे इतनी कुव्वत बर्दाश्त कहाँ से लाऊं? जिस शख्स ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, कंधे पर बिठाकर दुनिया दिखाई, उसके लिए आज मेरी ही ज़िंदगी खतरा है। मैंने तो सुना था औलाद से ज़्यादा औलाद की औलाद प्यारी होती है, लेकिन इस शख्स को ना औलाद प्यारी थी ना पोते पोतियाँ। बहुत दिनों बाद वो यूं तकलीफ़ की इंतहा पर था, तभी तो हसीब ने उसके कंधे के गिर्द हाथ बढ़ाकर जब बाजू हमाइल की तो जान ने बिल्कुल वैसे उसके कंधे से सर टिकाया जैसे वो बचपन से एक दूसरे के दुख सुख सुनते थे। ज़िंदगी इसी का नाम है वीरे, तेरा दिल तो फौलादी है, तू सह जाएगा ये भी, पर तुझे यूँ तकलीफ़ में मुब्तला मेरा दिल नहीं सह रहा। जा घर भाभी से लाड उठवा, मेरा ये कंधा अब बुक है। हसीब खानज़ादा किसी भी सिचुएशन को काबिल मोहब्बत बना सकता था, जैसे इस वक्त उसकी चवल पर रोज़ान थका सा मुस्कुराया, मगर जब सर उठाकर इस फौलादी हाथी की शक्ल देखी तो मुक्का जड़ने का दिल चाहा। कमीना कहीं का, जा दफ़ा हो, जा रहा हूँ, मेरे लाड भी अब तुझे भारी लग रहे। छीन लिया इस बहारे ने मुझसे तेरे जैसा वाहिद अजूबा भी। मुझ में क्या कांटे हैं जो सब छीन लिए जाते हैं? रोज़ान इस वक्त दुखी महबूबा बना, दुखी दुखी आहें भरता हसीब को सच में हंसा गया। तेरे साथ कांटे हैं या नहीं, इसका सही इदराक सिर्फ मेरी प्यारी भाभी को होगा। इनसे पूछना पड़ेगा, और ये सस्ती माशूका ना बन, जहर लग रहा है। जब भाभी की गोद में सर रखकर नींद पूरी कर, यही कर सकता तू। हसीब ने जिस तरह से सुलगाते उठकर थाने का रुख करना चाहा, उजान ने उसकी गिरबान की पिछली तरफ से दबोचते इस बॉडी बिल्डर को एक ही बाजू से जैसे घसीटा। खुद हसीब मस्कीनी सी गर्दन घुमाए देखने लगा। मुझे मज़ीद मत सुलगा हसीब, वरना तेरी थुन्नी सेक डालूंगा। ओजान को आज सभी सुलगाने पर तुले थे। ओ जा यार, आया बड़ा थुन्नी सेकने वाला। आई लव यू तो तुझसे बोला नहीं गया अभी तक जीनू भाभी से। हसीब ने उसकी दुखती रग दबाते उकसाया। तुझे क्या तकलीफ़ है? ओजान हीर तपा है ना यार, नहीं चाहता अपन तुझसे पहले बाप बन जाए, क्योंकि अब हसीब खानज़ादा बहुत जल्द झंडे गाड़ने वाला है, सो बाद में मुझसे शिकायत ना करी। हसीब की इस दर्जा बेशर्मी और ओजान पर वाकई उसकी गर्दन दबोची, पर वो आगे डीठ ना सिर्फ खुद हंसा बल्कि ओजान को भी हंसना पड़ा। नहायत ही खबीस है तू हसीब, ओजान ने लहरा कर परे धकेलते हवाई जलील किया, पर आगे से हंसता हुआ यकदम कुछ याद आने पर संजीदा हुआ। ओए वीरे यार, एक ब्लंडर और कर दिया मैंने, पर वादा कर मुझे अपना खून हार मुक्का रसीद नहीं करेगा। हसीब की तमहीद ही ऐसी थी कि ओजान के माथे पर शिकने नमूदार हुई। अब क्या किया है तूने? ओजान ने घूरते हुए उसकी मस्कीन शक्ल और वहाँ के आड़े तिरछे तासुरात टटोले, जबकि हसीब ने इसे ध्यान से होती गुफ्तगू बताए और गुस्सा दिलाने और उसके ग़ेज़ो गज़ब को बढ़ाने का सामान किया, मगर ओजान के किसी इंतहाई एक्शन के बजाय सर खामोशी ने हसीब को भी हैरान सा किया। हरकत तो तूने मुक्के वाली नहीं, ठुड्डे वाली की है, लेकिन मेरा ख्याल है ये बेहतर हुआ है। ध्यान को भी अब अपनी गलतियों को सुधार लेना चाहिए। खैर, मैं हवेली जा रहा हूँ, तबीयत अजीब हो रही है, दिल ख़राब हो रहा है, मिलता हूँ फिर। इससे पहले उजान फिर से एलर्जिक साइड इफ़ेक्ट्स कवी होने पर वापसी का रुख करता, हसीब को शरारत सूझी।
اوئے کہیں تو پریگننٹ تو نہیں ہے؟ حالت تیری امید والی عورتوں جیسی اور رنگ بھی پیلا ہے، تو کمیلین ہے؟ خدا کا واسطہ ہے کوئی نیا چند نہ چڑھا لیں۔ حسیب کے سکتائے لمحے ایسی بکواس پر اب اس نے مکے کے مستحق ہونے کا پورا ثبوت دیا، اور ذہان نے ایسا اس کی کمر میں جڑا کہ بیچارہ ہنسا بھی اور کراہا بھی، جبکہ ذہان نے اس کا منہ جبڑے سے پکڑے پرے کیا۔ فٹے منہ حسیب خانزادہ لوفر حبیث! اوزان کی کوفت پر حسیب مکے کا دکھ بلائے وہیں اوزان کو گاڑی کی طرف کوسنے اور القابات نواز کر بڑبڑاتے ہوئے جاتا دیکھے ہنس ہنس کر دوہرا ہو کر رہ گیا، یہاں تک کہ ہنستے ہنستے بیچارے کی آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ ہاں یار کیا چیز ہے یہ! آپ نے میری زندگی میں یہ جو رونق دی، قسمیں دل لوٹ لیا، اللہ جی لو یو ہو گیا۔ حسیب نے اوزان کی گاڑی تھانے سے نکلتے ہی ہنستے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، اور ویسے ہی دبا دبا شریر مسکراتا وہ تھانے کی اندرونی طرف لپک گیا۔ جی جناب 45 ایپیسوڈ ہو چکی ہے، کیسی لگی؟ مزیدار کھٹی میٹھی سی قص تو اگلی قصے سے بھی زیادہ مزے کی ہے، وہ آپ تو جانتے ہیں کہ ہر قص پچھلی قص سے زیادہ مزے کی ہوتی ہے، تو ضرور بتائیے گا کیسی لگی، اور رسپانس کم ہوتا جا رہا ہے آپ کا، ناٹ فیئر۔ اور اب ملتے ہیں ہم 46 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔